کبھی کبھی ہم ان لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہماری دنیا ہوتے ہیں، اور جب آنکھ کھلتی ہے صرف افسوس ہی رہ جاتا ہے۔ علی ایک خاموش سا لڑکا تھا، لوگوں کے ہجوم میں بھی وہ اکیلا محسوس کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، مگر وہ چیز نہیں تھی جس کی قدر وہ ہمیشہ کرتا رہا۔ ماں اکثر کہتی تھی، بیٹا، وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، جو چلا جائے وہ واپس نہیں آتا۔ علی مسکرا کر بات ٹال دیتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ماں تو ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ ایک دن ماں بیمار ہو گئی۔ علی نے ہسپتال کے بل، دواؤں اور مصروفیات کے بہانے بنا لیے۔ وہ سوچتا رہا، کل دیکھ لوں گا، آج بہت کام ہے۔ لیکن وہ کل کبھی نہیں آیا۔ ایک سرد فون ایک سرد صبح فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے صرف ایک جملہ سنائی دیا، آپ کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ علی کے ہاتھ سے فون گر گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ دوڑا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ماں خاموش تھی، ہمیشہ کے لیے۔ کمرے میں ہر چیز ویسے ہی تھی، نماز کی جائے، دواؤں کی شیشی اور وہ پرانا دوپٹہ جس میں ماں اکثر آنسو چھپا لیتی تھی۔ علی گھنٹوں کے بل دیکھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور زبان پر صرف ایک لفظ، وہ لفظ تھا افسوس۔ افسوس اس بات کا کہ اس نے وقت اور محبت نہ دکھائی۔ افسوس اس بات کا کہ اس نے ماں کی خاموش دعاؤں کی قدر نہیں کی۔ افسوس اس بات کا کہ کچھ رشتے بعد میں نہیں، بس ابھی مانگتے ہیں۔ وہ دن کے بعد علی نے ایک بات سیکھ لی، جن کی ہونے سے زندگی مکمل لگتی ہے، ان کی قدر ان کے ہوتے ہوئی کر لینی چاہیے، کیونکہ افسوس ہمیشہ آخر میں آتا ہے۔ ماں آج بھی دعاؤں میں میرا نام لیتی تھی اور میں کہتا رہا، کل مل لوں گا۔ وہ خاموشی سے درد سہتی رہی اور میں اپنی دنیا میں گا۔ ماں کے آنچل میں جو سکون تھا، وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں تھا۔ میں مصروفیت کے بہانے بناتا رہا اور وقت ماں کو سمجھ سے چھینتا رہا۔ آج کمرہ ویسا ہی ہے، ماں نہیں، جائے نماز نہیں، دعا نہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھ خالی، لبوں پہ ایک ہی لفظ، اور وہ لفظ ہے افسوس۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج ہی ان سے بات کریں، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں، کیونکہ افسوس ہمیشہ آخر میں آتا ہے۔ اگر یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ماں لکھیں۔